الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر قسمت اللہ الکبریٰ احسان شہزادی کا کہ عظیم الشان مجلس عزا یہ روحانی اور نورانی مجلس عزا کہ جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے اپنے خزانوں سے مولا اس طرح نوازتا رہے کہ یہ سلسلہ عزا اسی سج دھج کے ساتھ صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکے اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں میرے اللہ تجھ سے بہتر کون ہے دلوں کے حال جاننے والا پروردگار ہم مشرق میں رہیں یا مغرب میں تو تو اس وقت بھی دعاؤں کو جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں ہوتی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ تو وہ ہے مولا علی فرمائے میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پہ
چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز بھی سن لیتا. تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیری عزتوں پہ قربان جاؤں. تیرے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کر دینے والا؟ تیرے علاوہ کون ہے دلوں کی مرادیں پوری کر دینے والا؟ پالنے والے تو نے کہا ہے ان کا دامن تھام لو. پروردگار لے تیرا حکم مان کر ان کے در پہ آ کے بیٹھ گئے. پڑھنے والے اب جو دعائیں ہیں وہ دعائیں جانے اور تیری کریمی جانے. بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گناہ اسیروں کو رہا فرما. جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا. غریبوں کو امیر کر دے میرا مولا. مفلسوں کو رزق کی بارشیں عطا فرما. پروردگار ہمارے وارث کی خیر فرما، ہمارے وارث کی آل اطہار کی خیر فرما، ہمارے وارث کے منتظرین کی خیر فرما. ہمیں اپنے وارث کی معرفت اور ان کا عشق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں. حضور عالی آج ذکر ہے اس پاکیزہ ہستی کا کہ جب تک وہ احسان نہ کر دے زباں پر اس کا ذکر آ ہی نہیں سکتا. یقین جانیے جب تک مہر نہ لگا دے اس پاکیزہ ہستی کے ذکر میں پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ توفیق نہ دے دے قدم اس راہ پر آگے بڑھ نہیں سکتے. جب تک وہ احسان نہ فرما دے شرکت ہو نہیں سکتی اس کے ذکر. اس لیے کہ جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے چاروں طرف سے عرش سے ملائکہ اتر کے اس مجلس میں بیٹھنے والوں پر درود پڑھتے، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے. ملائکہ اتر جاتے ہیں اس محفل کو گھیر لیتے ہیں جس میں اس پاک شہزادی کا تذکرہ ہو. بسم اللہ. جس میں اس شہزادی کا تذکرہ ہو. حضور علی کیا بیان کروں میں، کیا فضیلت پڑھوں گا میں، کیا تذکرہ کروں گا میں، کیا اوقات ہے میری. قبلہ عالم مشکل منزل ہے. 1000 بار زبان کو آب کوثر سے غسل دوں تب شاید اس بی بی کا نام لینے کے قابل ہو جائے. ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا مقام تو دیکھیے، ذرا منزلت تو دیکھیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا مولا سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ یتیمی تو کوئی اچھی شے نہیں ہے، تاجدار انبیاء کو اللہ نے یتیم کر دیا، صاحب معراج نبی کو یتیم کر دیا، اپنے محبوب کو یتیم کر دیا. نہ رسول کے والد، نہ رسول کی والدہ زندہ، نہ والد. سوال کیا تھا ذرا جواب معصوم کا سنیے. اب معصوم راز پڑھنے لگے. میں آپ کے سامنے اب راز پڑھنے لگا. قبلہ منزل بہت مشکل ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے، ہر جگہ بیان نہیں کرنا، ہر جگہ نام نہیں لینا، ہر جگہ ذکر نہیں کرنا. وضو ہے یا نہیں ہے پہلے دیکھنا ہے، کم سے کم وضو تو ہونا چاہیے. بیان کرنے والے کا بھی سننے والے کا بھی. راز پڑھنے لگا ہوں معصوم کی زبان. لیکن یاد رکھیے گا راز بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اصول کافی سے ایک روایت سنیے. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ذرا سنیے راز کیا ہے. اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، باب الایمان. اصول کافی آپ کے مذہب کی 4 کتابیں، من لا یعذر الفقی، تہذیب، استفسار، اصول کافی. ٹھیک ہے. پہلے نمبر پر حضرت محدث یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے جسے حدیثوں کو جمع کیا. اصول کافی میں
امام صادق کا ارشاد کہا مولا یہ جو لوگ آپ کی جد کی ولایت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے، ہم بات کرتے ہیں ولایت کی تو کہتے ہیں یہ وہ۔ معصوم سے سوال، ذرا سنیے راز۔ معصوم نے کہا خبردار ہمارا راز وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا۔ سبحان اللہ، ملاحظہ کر رہے ہیں؟ وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہو۔ کم ظرف بیٹھا ہوگا تو گھبرا جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب کلیجہ پھٹ جائے گا تو دو کام کرے گا، یا پیچھے رہ جائے گا، کہے گا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا آگے بڑھ جائے گا۔ آگے بڑھ جائے گا مطلب کہے گا اچھا پھر یہی اللہ ہے، یا پیچھے رہ جائے گا فضیلت کا انکار کر دے گا، یا آگے بڑھ جائے گا کہے گا یہی اللہ ہے۔ مولا علی فرماتے میرے معاملے میں دو بندے برباد ہو جائیں گے، میرے معاملے میں دو بندے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وہ جو پیچھے رہ جانے والا، ایک وہ جو آگے بڑھ جانے والا۔ سنیے گا حضور معصوم ارشاد فرمایا، کہا مولا وہ آپ کی ولایت کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہے۔ جی بیٹا میں ایسے دیتا ہوں، تم مسئلہ کر لو، میں چپ ہو جاتا ہوں، بات کرو۔ ناظم ممبر صاحب بتائیے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بیٹا ایسے ڈسٹرب ہوتے ہیں تہذیب کے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ ادھر، آؤ بیٹھو، آؤ بیٹھو، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ توجہ ہے حضور علی؟ مولا وہ آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، ولایت علی یوں ہے، ولایت علی۔ باب الایمان اصول کافی۔ معصوم نے کہا ان کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں، گوشت اور یاد رکھو جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ان کے دل میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ ختم ہو گئی بات، معصوم نے کہہ دیا، اب بس طے ہو گئی بات۔ جب زبان عصمت سے لفظ ادا، اصول کافی ہے، باب الایمان ہے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا۔ جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں ان میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، اور حیران ہو کر اس نے کہا میں قربان جاؤں آپ پر، آپ کہہ رہے ہیں جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ان میں ولایت علی نہیں آ سکتی، لیکن ہم آپ کے شیعوں کو جانتے ہیں کہ ان کے دل میں ولایت علی بھی ہے، وہ چین سے جی بھی رہے ہیں۔ آپ کے دل بھی تو گوشت اور خون سے ہی بنے نا، تو معصوم تو کہہ رہے ہیں کہ گوشت اور خون کے دلوں میں۔ سماعت فرمائیں حضور علی، حوالے کے ساتھ روایت پڑھ رہا ہوں، کتاب بھی چھوٹی کتاب نہیں ہے، اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، یعقوب کلینی علیہ رحمہ حدیث لکھ رہا ہے۔ مولا آپ کے شیعوں کے دل بھی تو گوشت اور خون کے بنے، ان کے دل میں ولایت علی ہے، وہ جی رہے ہیں چین سے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ معصوم نے فرمایا خبردار جن کے دل گوشت اور خون سے بنے ہیں ان دلوں میں میرے جد علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ اور تم نے سوال کیا میرے شیعوں کا، تو یاد رکھنا مجھے اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے میرے جد کو نبوت اور مجھے امامت عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے شیعوں کے دل تمہاری طرح گوشت اور خون سے نہیں، ہم آل محمد کے نور سے بنائے۔ توجہ ہے حضور؟ معصوم اب سنیے راز، معصوم سے آ کر پوچھا مولا یتیمی تو کوئی اچھی چیز نہیں، اللہ نے نبی کو یتیم کر دیا، تاجدار انبیاء کو یتیم کر دیا۔ معصوم نے فرمایا اس لیے یتیم کیا تاجدار انبیاء تاکہ میری دادی حضرت زہرا کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ، کہاں سوال تھا رسول کی یتیمی کا، معصوم جواب دے رہے ہیں تاکہ میری دادی سیدہ عالمین کی عظمت کا پتہ۔ وہ حیران ہو گیا،
اس نے کہا مولا رسول اللہ کی یتیمی سے عزت زہرا کا کیا تعلق ہے؟ سیدہ عالمین کی عظمت کا رسول کی یتیمی سے کیا تعلق؟ معصوم نے فرمایا یہ راز ہے۔ کہا مولا بیان کرے۔ کہا یاد رکھنا وہی برداشت کرے گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا۔ کہا راز کیا ہے؟ سنیے۔ کہا سنو راز یہ ہے کہ اگر بیٹا بیٹھا ہوا ہو، باپ آ جائے، بیٹے پر لازم ہے باپ کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے۔ بیٹا افسر ہے، ڈائریکٹر ہے، آفیسر ہے، جرنل ہے، کرنل ہے، میجر ہے، جاگیردار ہے، ڈاکٹر ہے، دولت مند ہے، باپ دیہاتی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، غریب ہے، لیکن بیٹا بیٹھا ہوا ہے، کتنا بڑا آفیسر ہو، باپ آ جائے لازم ہے تعظیم میں کھڑا ہو جائے۔ اگر باپ کے آنے پر بیٹا بیٹھا رہ جائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر، یاد رکھنا ایسے بیٹے کی، ایسی اولاد کی زبان سے اللہ دعا کی تاثیر کو چھین لیتا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں جناب؟ جو بات سمجھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے محترم سامعین؟ توجہات ہیں حضور؟ بیٹے پر لازم ہے، جو بیٹا ماں باپ کے آنے پر ہاں عذر شرعی نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، وہ علیحدہ بات ہے، اگر بیٹا باپ کے ماں کے آنے پر تعظیم میں کھڑا ہو جائے، یہ پھر اللہ سے مانگتا کم ہے، اللہ عطا زیادہ کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی فرش ہے جہاں سے یہ تہذیب سیکھی جاتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں سے یہ راز سیکھ کر چلے جاتے ہیں کہ اسے مانگا کیسے جاتا ہے۔ آپ کو نہیں ملتے وہ لوگ کہتے 5 سال سے مانگ رہے ہیں عطا نہیں ہوتا، 6 سال سے مانگ رہے ہیں، 10 سال سے مانگ رہے ہیں۔ کبھی پلٹ کر دیکھا ہے کہ ماں نے کوئی بات کی ہو تو لہجہ کیا تھا جواب دینے میں؟ تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا، اسے یاد ہے۔ سمجھ میں آئے ہیں؟ تم بھول گئے ہو، ہم بھول گئے ہیں، وہ یاد رکھتا ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامنے؟ گھبرائے تو نہیں؟ مولا اللہ نے نبی کو یتیم کیوں کیا؟ کہا تاکہ میری دادی جناب سیدہ کی عظمت کا پتہ چلے۔ فرزند رسول قربان ہو جاؤں آپ کے قدموں پر، جناب سیدہ کی عظمت کا یتیمی رسول سے کیا تھا؟ کہا یاد رکھو اگر نبی کے ماں باپ زندہ ہوتے تو جب ماں باپ کو دیکھتے رسول پر لازم تھا تعظیم میں کھڑے ہو جا۔ سننے والے توجہ فرما رہے ہیں حضور ہیں؟ رسول پر لازم تھا اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کو گوارا نہ ہو، اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب اپنے ماں باپ کی تعظیم میں بھی کھڑا ہو، اللہ نے گوارا نہ کیا۔ اللہ نے گوارا نہ کیا کہ میرا رسول اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑا ہو۔ اے میرے حبیب تیرے ماں باپ بڑی عزتوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، بے عیب ہیں، پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں، مگر میں کیا کروں؟ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ تو کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ معصوم فرمان اس لیے میرے حبیب میں تیرے ماں باپ کو اپنی اعلیٰ جنتوں میں بلا رہا ہوں، اپنی اعلیٰ رحمتوں میں بلا رہا ہوں۔ ماں باپ کو اپنے پاس بلایا تاکہ رسول کو کسی کی تعظیم میں کھڑے نہ ہونا پڑے۔ معصوم نے کہا اب سمجھے میری دادی حضرت زہرا کی عظمت کیا؟ کہا مولا بتا۔ کہا جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا رسول اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑا ہو، جب جناب سیدہ آتی ہیں آواز دیتا حبیب تعظیم میں کھڑا ہو جا۔ متوجہ ہیں میرے محترم سننے؟ توجہات ہیں حضور عالی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت عظیم مقام ہے، یعنی ادراک سے بالا تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔
لیلۃ القدر وما ادراک ما، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو؟ کہا لیلۃ القدر سے مراد میری دادی حضرت زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر، حبیب میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں، میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں۔ کہا کوثر کے معنی ہیں ایک نہر ہے جنت میں جس کا نام ہے کوثر۔ اللہ نے وہ نہر رسول کو دی ہے، اس لیے کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کیا۔ مجھے اختلاف ہے اس تفسیر سے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں نے آپ سے گھر لیا ہے یا آپ نے مجھے گھر دے دیا ہے، اس گھر کے اندر ایک کنواں بھی ہے، جب گھر مجھے مل گیا تو کنواں بھی تو میرا ہی ہے۔ جسے جنت دے دی ہے تو پھر جنت کے باغ بھی اس کے ہیں، نہریں بھی اس کے ہیں۔ نہیں، ایک منزل پر کہہ آیا تھا قرآن، حبیب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پورے قرآن میں یہ کوثر ایک بار آیا ہے، پورے قرآن میں لفظ کوثر کہہ آیا تھا میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ اور یہاں کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر، میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں۔ کیوں کہ جب عرب والوں نے کہا بیٹے تو مر گئے، اس کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، یہ تو بے اولاد ہو گیا، ادھر انہوں نے تانے دیے، ادھر آواز آئی انا آتیناک الکوثر۔ مولا یہ کوثر کیا ہے؟ کہا کوثر سے مراد میری دادی حضرت زہرا۔ خیر کثیر، کوثر کے معنی کیا لکھے ہیں لغت میں؟ خیر کثیر، میں تجھے خیر کثیر دوں گا۔ انا آتیناک الکوثر فصلی، اور میرے حبیب شکر کی نماز پڑھ۔ یاد ہے اسی قرآن میں آواز دے رہا ہے نا میرے حبیب اتنی نمازیں نہ پڑھ کہ تیرے پیر سوج جائیں، تھوڑا آرام۔ جسے کہہ رہا تھا اتنی نمازیں نہ پڑھ، اسے کہہ رہا ہے نماز پڑھ کہ میں نے تجھے نور زہرا عطا کیا۔ ونہر، اونٹ کی قربانی کر۔ ونہر کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی۔ ونہر، نہر کر۔ نہر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا ذبح کر، اونٹ کو نہر کر۔ گائے، بھینس، بکری، مرغی نہر نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ ذبح۔ ان کا کیا ہے؟ ذبح۔ مچھلی ذبح نہیں ہوتی۔ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ پانی میں سے نکال دو، پانی سے نکل کے تڑپے گی اور پھر ٹھنڈی ہو جائے گی، مچھلی کا ذبیحہ ہو گیا۔ بنا یعنی پانی سے نکل کے اگر آپ نے چھری پھیر دی مچھلی حرام، ڈنڈے سے مارا مچھلی حرام، نیزہ مار دیا، تیر مار دیا، مچھلی حرام۔ اگر پانی میں سے ٹھنڈی باہر آ گئی، مری ہوئی مچھلی پانی میں سے نکال کے نہیں کھا سکتے، حرام۔ مچھلی وہ کھا سکتے ہیں جو زندہ پانی سے باہر نکلے اور تڑپے، اس کا تڑپنا اس کا ذبیحہ ہے، چونکہ جیسے ہی تڑپے گی اس کے گل پھڑوں میں اندر کا خون جہندہ باہر آ جائے، ذبح کیا تو حرام ہوگا۔ اونٹ ذبح نہیں ہوگا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، اونٹ ذبح نہیں ہوگا، اونٹ نہر ہوگا۔ آؤ جی بسم اللہ، آ جائے، آؤ جی سونے شاہ جی، آ جائے، آ جاؤ بسم اللہ، صلوات پڑھ دیں، صلوات بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، آ جاؤ اخیر سے۔ اونٹ ذبح نہیں ہوگا، اونٹ ذبح نہیں ہوگا جیسے مرغی کو ذبح کیا، بکرے کو، گائے کو، نہیں۔ اگر اونٹ کو ایسے ذبح کر دیں گے اونٹ حرام، اونٹ حرام ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں کراچی میں ایک دفعہ قربانی کے دن اونٹ آتے ہیں نا، وہ ایک عجیب ماحول ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا مسئلہ ایجاد کیا۔ اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے، انہوں نے لٹا کر 3 جگہ سے چھریاں چلائیں، وہ 3 جو چلے تو اونٹ حرام ہو گیا۔
قرآن ہے، قرآن سے اوپر نہ آپ کی شریعت ہے نہ میری شریعت، شریعت تو قرآن سے بن رہی۔ اونٹ کے لیے ہے ون ہر، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کیا ہے؟ اس کی گردن کے اندر نیزہ مارا جاتا ہے یا چھرا نیزے ٹائپ کا، وہ ایک جگہ مارا جاتا ہے، وہاں سے خون باہر آتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اگر گائے کو نہر کریں گے گائے حرام، بھینس کو نہر کریں گے بھینس حرام، مرغی کو نہر کریں گے مرغی حرام، اونٹ کو ذبح کریں گے اونٹ حرام۔ جو جس چیز کے لیے ہے وہی چیز ہے۔ ونہر، میرے حبیب اونٹ کی قربانی کر، بیل کی، دمبے کی نہیں، اونٹ کی قربانی کر۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن برباد بے اولاد رہے گا۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ غور فرما رہے ہیں میرے عزت مآب صاحب؟ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تو بے اولاد کیوں رہے گا؟ تجھے تو میں خیر کثیر عطا کر رہا ہوں، خیر کثیر، نور جناب سیدہ، اور ایسا خیر کثیر عطا کیا کہ نسل بھی دوہری جلی، نکاح بھی دو نکاح ہوئے۔ ایک نکاح کب ہوا کہ ایک مرتبہ فرشتہ آ گیا پیغمبر کی بارگاہ میں مسجد، بعد تحفہ درود و سلام، پہلی بار زمین پر اترا ہوں، 9 سال کی ہیں قسمت اللہ الکبریٰ، پہلی بار زمین پر آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب نور کی شادی نور سے کر دیجئے، نور کی شادی نور سے کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا کیا مراد ہے میرے پاکیزہ اللہ کی؟ کہ علی کی شادی قسمت اللہ الکبریٰ سے کر دیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے وہاں نکاح پڑھ دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے عرش پہ نکاح، اب آپ زمین، میں نے وہاں نکاح پڑھ دیا۔ معززین گجرات، یہ اللہ بھی نکاح پڑھتا ہے؟ میں نے وہاں نکاح پڑھ دیا ہے میرے حبیب، اب آپ زمین پہ، تو خطبہ نکاح کتنے ہوئے؟ میں قربان جاؤں، اللہ نکاح پڑھ رہا، میں نے نکاح۔ خواجہ میر درد کا 200 سال پرانا شعر سناتا ہوں، مطلع سناتا ہوں۔ نہ ایسی شادیاں دیکھی نہ ایسے بیاہ ہوئے، زبان دیکھیے اردو زبان، نہ ایسی 200 سال پرانا خواجہ میر درد، نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ ایسے بیاہ ہوئے، خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ ہوئے۔ جی بسم اللہ، اب آپ نے کہا پڑھ دیجئے میرے حبیب نور کا نور سے، سبحان اللہ، نور کا نور سے نکاح پڑھ دی۔ اتنے میں سلمان آئے ہیں، وہ بھی آئے رشتہ لے کر، وہ بھی آئے رشتہ لے کر، وہ بھی آئے رشتہ لے کر۔ نبی نے ہر ایک کو کہہ دیا ہے مجھے اپنی بیٹی پر اختیار نہیں ہے۔ ذرا سمجھیے گا حضور عالم، مجھے شادی کروں اس پر اختیار۔ دیکھیے حضور علی یاد رکھیے گا، ہر باپ کا اپنی بیٹی، ہر باپ اپنی بیٹی کا ولی ہوتا ہے، فقہی زبان میں ولی ہوتا ہے۔ جب نکاح پڑھا جائے تو پوچھا جاتا ہے ولی کہاں ہے؟ کون کہاں ہے؟ کون ہے ولی؟ بولیے منہ سے، باپ۔ اگر باپ موجود نہ ہو تو پھر بیٹی کا ولی دادا ہے۔ کون ہے؟ دادا بھی نہ ہو تمام اختیارات بیٹی کے پاس۔ یاد رکھنا بھائی ولی نہیں ہوتے، چچا ولی نہیں ہوتے، ماموں ولی نہیں ہوتے۔ میں پنجاب میں ایسی شادی نہیں جانتا جس میں ماموں راضی ہو جائے۔ دیکھا آپ نے دین کیا ہے، ہم نے کیا بنا لی۔ باپ بیٹی کا کیوں پریشان ہے؟ وہ میرا سالہ بیٹی کا ماموں نہیں مان، اس کا نانا نہیں مان۔
اور تو چھوڑیے جو بہنوئی ہے لڑکی کا وہ ناراض ہو کر بیٹھا ہے، وہاں رشتہ کیوں نہیں کیا جہاں میں چاہتا تھا؟ اب تیری حیثیت کیا ہے دین میں؟ ولی ہونا چاہیے۔ باپ کیا ہے بیٹی کا؟ ولی۔ کوئی ولی نہیں ہے، جو باپ فیصلہ کرے گا۔ باپ کی غیر موجودگی میں دادا، قانون یاد رکھیے گا شریعت۔ باپ ولی ہے، دادا بلاؤ ولی کو تاکہ نکاح ہو جائے، ولی نہیں تو نکاح نہیں، یاد رکھنا۔ سنیے گا، جہاں نکاح ہوتے ہیں نا وہاں ولی کا ہونا شرط ہوتا ہے۔ ولی ہے تو نکاح ہے، ولی کو بلاؤ۔ توجہات رکھیے گا۔ بیٹی کس کی ہے؟ رسول اللہ کی، صدقے جا۔ شادی کے پیغام بیٹی کے آ رہے ہیں، ہر ایک کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ پیشانی پہ شکن ڈال کے کیا جواب؟ جاؤ جاؤ، مجھے اختیار نہیں، میں قربان جاؤں رسول اللہ، میں آپ پہ صدقے جاؤں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، یہ اختیار ہے آپ کو؟ میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ، کنکریوں کو پتھروں کو ہاتھ پہ رکھ کے کلمہ پڑھا لیں، یہ اختیار ہے آپ کو؟ بھاگتے ہوئے بیڑیوں کو واپس بلائیں، یہ اختیار ہے آپ کو؟ جڑوں سمیت درخت کو اپنے قریب بلا لیں، یہ اختیار ہے آپ کو؟ کڑوے پانی میں لعاب دہن ڈال کر اسے میٹھا کر دیں، یہ اختیار ہے؟ اور جو اختیار ہر باپ کو بیٹی پر ہوتا ہے، بھائی سنیے گا، بھائی سارے اختیار آپ کو، ہر باپ کو جو اختیار بیٹی پر ہے وہ اختیار آپ کو نہیں ہے؟ تو شاید جواب دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نبی ہوں، میں تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمان بنا سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے بہت سے دوست اس بات کو سمجھے نہیں جو پیڑے۔ بھائی نبی تبلیغ کر کے کافروں کو، مشرکوں کو کیا بنائے گا؟ بس ایسا ہی ہے نا، میں تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن سنا کے تبلیغ کر کے مسلمان، اس نے مجھے جو بیٹی دی ہے وہ ہے معصومہ۔ اس نے مجھے جو بیٹی دی ہے وہ تو معصومہ اس نے دی ہے نا، تو وہی اپنے گھر سے معصوم دے دے تو شادی ہو جائے۔ میرے محترم، وہ اپنے گھر سے ماں، تو ہم نے بنائی ہوئی ہیں باتیں۔ ہمارے ایک بات بڑی مشہور ہے، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہے نا جی؟ مشہور ہے نا سید صادق شاہ جی؟ مشہور۔ ارے وہ جناب یاری شادی کیسی ہوگی؟ وہ تو ادھر چاہتے تھے تو سمجھو بس آسمانوں پہ ہو گئے۔ ابا میں بڑی دکھی ہوں اس کے گھر میں، بس بیٹا رشتے تو آسمانوں سے بنتے۔ ابا وہ تو رات کو چرس پی کے آتا، بس بیٹے رشتے تو آسمانوں پہ بنتے، ہے جی؟ وہ انہوں نے اب بس بیٹا یہ رشتے تو نہیں، غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ یہ ممبر اس لیے رکھا جاتا ہے، یہ مجلس اس لیے رکھی جاتی ہے کہ سارے سنی شیعہ دوستوں کو بتائیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ بڑی باتیں مشہور ہیں جو غلط ہیں، اصل میں بڑی باتیں مشہور ہیں، اصل میں وہ غلط ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں آپ سمجھ لیجئے گا، بول نہیں سکتا، بہت باتیں مشہور ہیں، لوگ سمجھتے ہیں صحیح ہے، اصل دیکھو تو غلط ہے۔ اللہ سب کو اصل دیکھنے کی توفیق دے دے، پھر پتہ چل جائے گا کتنا صحیح ہے کتنا۔ رشتے تو آسمانوں، غلط ہے۔ اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو طلاقیں تو نہیں ہوتی نا، پھر لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر آسمانوں پہ ہی بنتے ہیں تو طلاق کیوں ہوتی ہے؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فساد کیوں ہوتا ہے؟ یہ جادوگروں کے پاس بیویاں کیوں جاتی ہیں؟ یہ پیسے لو، یہ پیسے دو، یہ لو، تعویذ دو، زیور بھی لے لو، بکری بھی لے لو، تعویذ دو۔ وہ بیٹھے ہیں ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، توبہ استغفار استغفار، جن کو وضو طہارت کا پتہ نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں جانتے، وہ لوٹ رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں۔ ارے بیویوں کیوں آئی ہو؟ وہ شوہر کو قبضے میں کرنا ہے، شوہر قبضے میں آ جائے، پیسہ دے رہی ہیں، وقت دے رہی ہیں، جا رہی ہیں چھپ چھپ کے، شوہر کو پتہ ہے، شوہر کو قبضے میں۔ جہاں میری سنی شیعہ بیٹیاں بہنیں سن رہی، شوہر کو قبضے میں کرنا،
استغفار. وہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, ان کو تھانہ پولیس نہیں پکڑتی ہے, ان کے پوسٹر آتے ہیں, ان کے نیٹ پہ اشتہار چل رہے ہیں, فلانا بنگالی بابا, فلاں عیسائی بابا, فلاں ہندو بابا, ان کے اشتہار چل رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ پوچھنے والی نہیں ہے. اور تھوڑا وہاں جا کر دیکھے سب عورتیں بھری, منہ سے کچھ بھی نہیں بنا, بس ایسے ہی دے. شوہر قبضے میں. ارے ان بھولی عورتوں کو کون سمجھائے جو بیچارہ پہلے ہی قبضے میں ہے. حضور علی اتنا تو چوہا بلی کے قبضے میں نہیں ہوتا جتنی یہ مخلوق ان کے قبضے میں ہوتی ہے, مگر ان کو چین نہیں ہے. قبضے میں آ جائیں, قبضے میں. آج بتاتا ہوں, ایک عمل بتاتا ہوں, قبضہ کیا ہوتا ہے, شوہر کے دل میں گھر کیسے بنتا. یہی پیغام ہے, اور میرا خیال ہے اس کے بعد تقریر آگے بھی نہیں بڑھے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ محترم پڑھنے والے آ گئے. قبلہ بسم اللہ, جزاک اللہ. بس ان کو زیادہ زحمتیں نہ ہوں اور تقریر آگے نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ سماعت فرما. حاضر سادی شاہ جی وہ بالکل پڑھتے ہیں جناب جی, سمجھ رہے ہیں میرے محترم صاحب. حضور علی نور کی شادی نور سے کر دیجئے, یہ کہہ کر فرشتے نے سلام کیا. توجہات ہیں اور فرما رہے ہیں. چلیں, میں تو چاہ رہا تھا لیکن اب صادق شاہ صاحب کا حکم ہے اور وہ ٹالنا بھی نہیں چاہیے. سید کیا کہا سلمان؟ بس زیادہ نہیں انشاءاللہ. کہ رسول ہر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں ہے. علی اٹھیے نا, آپ چلیے نا, مولا آپ چلیے نا. پکڑا علی کا ہاتھ. کس نے؟ سلمان علی کو مشورہ دے سکتا ہے سون شاہ جی؟ اس لیے دے سکتا ہے کہ سلمان کے پاس لائسنس ہے. منا اہل بیت. کبھی پڑھیں گے آپ سے کہ منی اور ہے, منا اور ہے. حسین و منی یہ اور ہے, سلمان و منا اہل بیت. تو وہ لائسنس ہے نا, تو مشورہ دے. علی آپ چلیے, علی مولا چلے نا, چلے نا. لے آئے. علی نے سر جھکایا ہوا, رسول کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. بی بی پاک کا رشتہ مانگنے آئے, سر جھکایا ہوا. رکنا پڑے گا ہے جی, میری آواز آتی نہیں ہے جی. منا اہل بیت. علی چپ کر کے آ کے بیٹھ گئے. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو احترام کر لینا چاہیے. ہاں میرا خیال ہے آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے. مجلس میں ہی تو بیٹھے ہیں, کیا ہو گیا, مجلس میں تو بیٹھے ہیں, تو لہٰذا 1 منٹ لگتا ہے, اذان ہو جائے گی, انتظار کر لیتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں. بس میں کلوز کر دیا میں نے, بس ایک نتیجہ دینا آپ کو, اور عزت میں آپ واجب الاحترام کو منبر دینا. ہماری ہر چیز نظر آتی ہے نا جی. بابا جی کیا کریں, ٹارگٹ پہ ہیں, سب کے سامنے لگے ہیں, ہماری ہر چیز نظر. خدائی کا ہم دیکھیں ٹرالیوں پر 6 اسپیکر لگے ہیں, پتہ نہیں اذانیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, چلے جا رہے ہیں, اور ہم پہ نظریں لگی ہیں. تو ہم تو ویسے ہی دنیا کو سکھا رہے ہیں احترام کیا. جی قبلہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے جو احترام اذان میں بیٹھے ہیں, اللہ آپ سب کو جزائے خیر.
صلوات صلوات. علی خاموش ہو کر بیٹھیں, خاموش ہو کر بیٹھیں. آئیے علی, آ گئے میری جان, کیسے آئے ہو؟ رشتہ مانگنے آئے. علی آئے. کیسے آئے ہو؟ علی نے سر جھکایا. علی بولو نا, کیسے آئے ہو؟ سر جھکا کے بیٹھے. چہرہ سرخ ہے, ہزاروں حیا کے گلاب علی کے رخساروں پر کھل رہے ہیں. علی کہو نا. خطیب منبر سلونی چپ کر کے بیٹھا. اب معاف کیجئے گا, میرے پاس اب کوئی لفظ نہیں ہے, چونکہ میری اردو زبان ہے, عربی زبان تو ہے نہیں. عربی زبان کا دامن بہت وسیع, ہماری اردو زبان ہے, یہ پنجابی اردو زبان, اس کا دامن اتنا وسیع تھوڑی ہے. تو بعد میں کوئی لفظ کی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا, میرے پاس لفظ ہی نہیں. تو جو لفظ ہے میرے پاس, اگر وہ آپ سمجھے کہ معیار کے مطابق نہ تو معاف کر دیجئے گا, لیکن میرے پاس لفظ ہی یہی ہے. یہ عظمت زہرا ہے. نبی پوچھ رہے ہیں علی کیسے آئے؟ چپ کر کے بیٹھے. معززین گجرات اتنا سمجھ لیں کہ عزت زہرا یہ ہے کہ مشکل کشا پہلی بار خود مشکل میں آ گیا ہے. اچھا علی نہ کہو, اچھا علی نہ کہو, تم نہ کہو, تم آ رہے تھے, جبریل پہلے آ گئے تھے. ہم نے نکاح 9 سال کی تھی, علی کے گھر میں آئی. سنیے گا, لوٹوں گا اس طرح. فرشتہ یا رسول اللہ نور کی شادی نور سے کر دی. یہ کہہ کر چلا, اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں, باب الایمان سے پڑھ رہا ہوں, اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں. یعقوب کلینی محدث لکھ رہے رحمت. جب پلٹا فرشتہ تو نبی نے دیکھا, جب واپس پلٹا تو اس کی پوچھ, نبی نے دیکھا اس کے کاندھوں کے درمیان لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. لا الہ الا اللہ محمد. پیغمبر نے دیکھا, ٹھہرنا ٹھہرنا, فرشتے رکنا, یہ تمہارے کاندھوں کے درمیان لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی. کہا جی آقا کب سے لکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ حضرت آدم کے پیدا کرنے سے 24,000 سال پہلے. اصول کافی. یہ اصول کافی سے پڑھا ہے, وہ کیمرے نے مجھے ریکارڈ کیا ہے. اصول کافی سے پڑھا ہے, حضرت آدم کے تخلیق ہونے سے, یعنی ہمارے دادا حضرت آدم کے تخلیق ہونے سے 24,000, ہزار کہے میں نے, 24,000 سال پہلے لا الہ الا اللہ تھا, وہاں محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ تھا, وہاں علی ولی اللہ. آپ کہہ رہے ہیں اب کس نے پیدا کر دیا ہے؟ آپ اب کہہ رہے ہیں اصول کافی میں یہ لکھا ہوا ہے. 9 سال کی تھی علی کے گھر. سنیے اب بیویاں اور تقریر تمام ہو جائے. جو میں نے کہا تھا جادو کیا ہے, تعویذ کیا ہے, نقش کیا ہے. 9 سال امیر المومنین کے گھر میں رہیں, صدقے جاؤں. 9 سال بابا کے گھر میں, 9 سال شوہر نامدار کے گھر میں. 9 سال کا معمول یہ تھا, جب علی گھر سے باہر جاتے تھے دروازے تک چھوڑنے آتی تھی. یہ بس یہ گر آ جائے کسی بچی کو, کسی بیوی کو, اور اگر مائیں سن رہی ہیں تو بچیوں کو تربیت دے, سکھائیں, اور مسکرا کے خدا حافظ کہہ کے علی کو رخصت کرتی. قبلہ 9 سال میں ایک دن اپنے شوہر نامدار سے کوئی فرمائش نہیں کی. مجھے وہ لا کے دو, مجھے وہ لا کے دو, وہ لے آئیے, وہ ہفتہ بازار میں گئی تھی, وہ جمعہ بازار میں گئی تھی, وہ شاپنگ سینٹر کھلا ہے, آج شاپنگ سینٹروں نے برباد کر دیا, تو وہ لے کر آئیے, تم بھی لا. وہ بیچارہ کہاں سے لا کر دے, کلرک ہے, مزدور ہے, کوئی کچھ بھی کرو مجھے لا کے دو. اب وہ شوہر تو مرتا ہے اپنی بیوی کی مسکراہٹ کے لیے, پھر وہ میز کے نیچے سے بھی پیسے لے لیتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, پھر وہ سود بھی کھا لیتا ہے, وہ رشوت بھی لے لیتا ہے. مجرم وہ ہے جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, بچے گا یہ بھی نہیں.
پھر جو روزی کھا رہا ہے بچہ وہ سب حرام پیٹ میں جا رہا ہے، پیٹ میں جو حرام جا رہا ہے وہ کل یہی بچے بچیاں سامنے کھڑے ہو کے جائیں تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کون ہو، سمجھ رہے ہیں نا، حرام تو آگ ہو جاتا ہے۔ تربیت دی شہزادی نے، چونکہ علماء کرام تشریف فرمائے، ایسا نہ ہو بعد میں مجھ سے کہیں کہ آپ نے تاریخ کو میں سے ایک بات نہیں پڑھی، کہا کبھی نہیں مانگا، ہاں ایک انار کا واقعہ موجود ہے وہ کبھی بعد میں پڑھیں گے، وہ بھی پہنچا نہیں، وہ بھی علی مستحقین کو دے آئے تھے، ایسا ہی ہے، تو کہیں یہ نہ کہہ کہ ایک بات تو ہے تو وہ بھی بتا دوں میرے پیش ہے۔ قبلہ کبھی نہیں مانگا، علی گھر میں آئے، استقبال، جب علی گھر میں آتے تھے دروازے پر سیدہ کو عمل کیا، جب جائیں تو رخصت کرتی، تقریر تمام کر دی میں نے، اور جب آتے تو استقبال کرتی، بسم اللہ آئیے ابو الحسن، علی آئے، فوراً ذوالفقار کو، تلوار کو بی بی نے اپنے ہاتھوں میں مسند تک لائیں، علی بیٹھے پانی پیش کیا، پھر تلوار لے کر خود جو ہے حجرے میں چلی گئی، کچھ دیر بعد واپس آئیں تو مسکراہٹ تھی چہرہ اطہر پر، علی نے دیکھ کر کہا بنت پیغمبر مسکراہٹ کیسے، تو کہنے لگی اچھا علی تو یوں مارا مرحب کو آپ نے، سن رہے ہیں جان، اچھا تو یوں آپ نے انتر کو پچھاڑا، اچھا علی تو یوں آپ نے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا، اچھا علی یوں آپ نے خیبر، تو اسے دیکھ کے کہا بنت پیغمبر آپ تو گھر میں تھی، ابھی میں نے کوئی بات بتائی نہیں، یہ میدان کی ساری باتیں، میرے جنگ کے سارے احوال کیسے جان رہی ہیں، کہا وہ ذوالفقار ہے نا مجھے سب کچھ بتا دیتی ہے، جی بسم اللہ، ذوالفقار ہے نا وہ مجھے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا خالی ہاتھ علی، خالی ہاتھ، کہ یا علی بہت دھوم مچی، تقریر تمام، بچیوں کے لیے پیغام ہے اس آج کی مجلس کا، اللہ بانیان کے رزق میں اضافہ کرے، آپ سب جتنے بیٹھے ہیں ناظم منبر سمیت سب کی مولا آرزوؤں پر، یا علی سنا ہے بڑی دولت ملی ہے، کہا بہت، بنت رسول تلواروں سے کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر سونا چاندی تقسیم ہو، کہا ہاں علی میں سن رہی ہوں کہ مدینے کے بچے سونے چاندی کے گیندوں سے کھیل رہے ہیں، ریشم و حریر درہم و دینار، بڑی دولت آئی ہے، کہا سیدہ بہت دولت، کہا علی میں نے سنا کہ ایک ایک آدمی 7 اونٹ بھر کے لایا سونے چاندی کے، کہا علی آپ کو حصہ نہیں ملا، سیدہ پوچھیں سنیے علی آپ کو نہیں ملا، تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہ کیسی باتیں کرتی ہیں بنت پیغمبر، ارے رسول نے جتنا سب کو دیا مجھ سے اس کا دوہرا دیا، مجھے ڈبل دیا، سمجھے ڈبل دیا، جتنا سب کو دیا مجھے دوہرا دیا، پتہ ہے دوہرا کیوں دیا، ڈبل کیوں دیا، خیبر میں نبی نے علی کو کہا تھا مرد جو مرد ہوتا ہے اس کا حصہ عورت سے ڈبل ہوتا ہے، مرد کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کہا دوہرا دیا، اچھا ان سب سے زیادہ دوہرا، آخری لفظ ہے فضائل سب سے زیادہ دوہرا، کہاں، کہا ابو الحسن ہاتھ خالی، کہاں ہے، کہا بنت پیغمبر تیرے بابا کے صدقے میں ملا تھا، تیرے اللہ کے صدقے میں لٹا آیا، نبی کے صدقے میں ملا تھا، اللہ کے صدقے میں دیا، سنیے اور تقریر تمام، حضور علی زوجہ ہیں علی کی، بچوں کی ماں ہے، علی خالی ہاتھ ہے، سب ناکے بھر کے آ رہے ہیں، کہا سب لٹا، بس اتنا سننا تھا کہ سیدہ عالمین نے پیشانی اطہر کو سجدے میں رکھا، آواز دی میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بطول کے لیے علی کا انتخاب کیا ہے، عزادارو اسی زہرہ کے دروازے پر آگ کے شعلے ہیں، بس یہ ہائے بلند ہو گئی، مجلس میری کامل ہو گئی، جزاک اللہ میری مجلس کامل ہو گئی، ایک بات بتاؤں ذرا سنیے، اصول کافی سے، یہ باب الحجت سے پڑھ رہا ہوں، بس ایک اشارہ، معصوم نے فرمایا کہاں سے پڑھ رہا ہوں، اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، باب الحجت سے پڑھ رہا ہوں، شاید سنیے گا، اللہ اکبر کیسے پڑھا جائے،
کس طرح پڑھا جائے، بہت بلند منزل، سمجھیں ابھی ہم نہیں جانتے، معرفت کا مقام ہے۔ خیال رکھیں، یہ نالی بہہ رہی ہے یہاں پیچھے جو رستہ آ رہا ہے، اس نالی کے اوپر مجلس کا اشتہار ہے جس میں اوپر معصومہ عالمین کا نام لکھا ہے۔ اس کا مطلب آپ کو معرفت نہیں ہے، جس نے لکھا ہے، جس نے لکھوایا، پوسٹر لگایا، خیال کرو نیچے گندے پانی کی نالی ہے۔ اللہ ملک مختار کو زندگی صحت عطا کرے، یہ جنہوں نے باہر اسٹال لگایا تبرکات کا، ملک مختار لالا موسیٰ والے، یہ میرے ساتھ آئے، انہوں نے گندے پانی میں ہاتھ ڈال کر وہ پوسٹر نکالے ہیں جس پر بی بی پاک کا نام لکھا ہے۔ یہ ملک مختار جن کا باہر، اللہ ان کے رزق روزگار میں برکت دے۔ جی گندے پانی میں ہاتھ ڈال کر، مجھے سوچو وہ بندہ کہاں ہے جس نے اوپر اشتہار لگایا، اس کو تمیز نہیں آئے۔ ارے بھائی جان، یہ اتنی بلند منزلت ہے۔ اب معصوم سے جملہ سنیں، اصول کافی ہے۔ معصوم کہتے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں آپ سنیں، معصوم کہتے ہیں زہرا پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ پہلی بار پڑھا، یہ معصوم کے جملے۔ جی میرے پاس یہاں میری گاڑی میں اصول کافی موجود ہے، باب الحجت موجود ہے، معصوم کے جملے دکھاؤں گا۔ معصوم نے کہا زہرا پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں عزادارو جس کے احترام میں نبیوں کا نبی کھڑا ہوتا تھا، عزادارو ماتمدارو اس کا جلتا ہوا دروازہ اس کے پہلے۔ بس یہ تو ہم نے پڑھا ہے، عزادارو جلتا ہوا دروازہ پہلو پر آیا ہے۔ عزادارو بس میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، کس میں طاقت ہے کوئی جب معصوم بی بی پاک کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا، معصوم کہہ دے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو ایک مرتبہ علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے، جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ لوگوں کو یقین تھا کہ زمین پھٹ جائے، علی خود قتل ہو جائے، بیوی بچے مارے جائیں، مگر جو نبی سے وعدہ کیا ہے تلوار نہ اٹھانے کا، علی وعدہ نہیں توڑے گا۔ ایک مرتبہ چلے ہیں رسی ڈال کر کہ قریب سے گزرے، اشارے کو سمجھنا، بی بی پاک نے علی کے دامن کو تھام لیا ہے۔ میرے ابو الحسن کو نہ لے جا، میرے بچوں کے بابا کو نہ لے جا۔ عزاداروں علی کو قتل کرنے لے جا رہے تھے۔ ماتمداروں عزاداروں سن سکو گے، جب بی بی پاک نے علی کا دامن نہیں چھوڑا، کسی شخص نے بہار الانوار میں، علامہ مجلسی نے 3 جلد میں اس شخص کا نام لکھا ہے، جب نہیں چھوڑا تو کسی شخص نے قنفذ ملعون کو اشارہ کیا، سن سکیں گے؟ قنفذ نے تازیانہ اٹھایا، عزاداروں تازیانہ اس نے جناب زہرا کے ہاتھ پر مارا۔ عزاداروں میں کیسے پڑھوں؟ پھر جب تک بی بی زندہ رہی ہے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتا۔ واہ غربتا، واہ مسلم۔